بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک سوال بیدار ہوتا ہے کہ کیا جنت میں اسی طرز پر جس طرح آج ہماری فیملی ہے یہ جنت میں بھی اسی انداز سے رہے گی؟ کیونکہ تذکرہ ہمارا جنت کا ہے اور اب تک ہم یہ سماعت کر چکے ہیں اہل جنت اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے اور نہایت کھانے پینے کے شاندار معاملات ہوں گے اور اسی طرح ازدواجی زندگی بھی شاہانہ طور پر ہوگی۔ تو یہ جو فیملی کا سوال ہے یہ آج ہمارے درس میں شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی وہ اولاد جنہوں نے ایمان کے ساتھ اپنے والدین کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم نے انہیں ان کی اولاد کے ساتھ ملا دیا، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان والدین کے اعمال میں کچھ کمی نہ ہوئی۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر فرد اپنے عمل کے بارے میں گروی ہے۔ ناظرین یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جن کی اولاد بھی نیک ہوئی اور وہ وصف ایمان سے متصف ہوئی۔ ناظرین ان کا سلسلہ اس طریقے سے ہوگا کہ کل بروز قیامت ظاہر سی بات ہے ہر فرد اپنے عمل کے حوالے سے مختلف درجات میں ہوگا، جس کے عمل جتنے اچھے اس کا درجہ بھی اتنا اونچا۔ اب والدین جو ہے وہ نیک اعمال کے سبب نہایت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اولاد جو ہے اس درجے تک نہ پہنچ سکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کی خوشی کی خاطر ان کی اولاد کے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا، اور یہ بلندی ایسی ہوگی کہ جو اعمال کے طفیل نہیں ہے بلکہ ان کے وسیلے سے ہوگی۔ ناظرین جب اولاد جو ہے اپنے والدین کے درجات کے اندر پہنچ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بے پناہ خوشیوں کا سامان ہوگا۔ اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رب کی رحمت کتنی عظیم ہے اور رب کیسا نکتہ نواز ہے کہ صرف اپنے ان بندوں کی خوشی کی خاطر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو دنیا میں طلب کیا اور وہ اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے رہے، تو کل بروز قیامت انہیں تو انعامات ملیں گے لیکن ان کی خوشیوں کی خاطر ان کی اولاد کو بھی نوازا جائے گا۔ اچھا یہاں پر دو سلسلے تھے، ایک تو یہ تھا کہ اگر اولاد نچلے درجے میں ہے والدین کو یہ اختیار دیا جاتا کہ وہ چاہتے تو نچلے درجے میں چلے جاتے اور وہاں اپنی اولاد سے مل لیا کرتے، لیکن ناظرین معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ نے خاص کرم فرمایا اور اس طریقے سے کہ ان والدین کے درجات میں کمی نہیں ہوگی کہ یہ نیچے آئیں، نہیں بلکہ ان کی اولاد کے درجات کو بلند کر دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ آ جائیں۔ کیا شاندار سلسلہ ہے ناظرین، یہ رب کی عطائیں ہیں اور یہ ہے وسیلے کی اہمیت۔ آج کچھ لوگوں کو یہ توسل سمجھ میں نہیں آتا، نہیں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب عطا فرمانے والی ہے تو فقط براہ راست اسی سے طلب کیا جائے اور کوئی وسیلہ جائز نہیں ہے۔ نہیں ناظرین ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، اللہ کا کلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کل بروز قیامت جو نیک والدین ہوں گے ان کا وسیلہ بھی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست بھی نوازشات فرما سکتا تھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ واضح فرما دیا کہ ہماری بارگاہ میں جو نیک بندے ہیں ان کے بڑے درجات ہیں اور ان کے وسیلے دوسروں کو کام آئیں گے جس طرح اولاد کو کام آنا۔ ناظرین اب اس کے بعد ایک اور اہم بات کی طرف جو ہے وضاحت فرمائی کہ ہر فرد اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ ناظرین دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارا نفس، ہماری جان، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اعمال کرنے کے اختیارات ہیں۔ آج دنیا میں انسان کے پاس اچھے اور برے دونوں اعمال کا مکمل اختیار ہے۔ بہت اچھا کرنا چاہتا ہے تب بھی اختیارات ہیں، بہت برا کرنا چاہتا ہے تب بھی اختیارات ہیں۔ عقل بھی دی ہے، عقل یہ شعور بیدار کرتی ہے کہ کیا چیز بری ہے اور کیا چیز اچھی ہے۔ اب ناظرین یہ جو اختیارات دیے گئے نا یہ ایک طرح سے قرض ہے، اور اس قرض کا ملنا جو ہے اس کے بدلے جو ہے ہمارے نفس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گروی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم نے قرض کی صحیح ادائیگی کر دی، ہم نے جو اعمال کرنے کا تقاضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزار لی۔ یہ تو آج سوال کیا جاتا ہے کہ جناب ہم کیوں پابند ہیں نیک اعمال کرنے کے، ہمیں یہ اتھارٹی کیوں نہیں ہے کہ ہم جس طرح جو مرضی آئے چاہیں کریں اور اس پہ کوئی گرفت نہ ہو؟ نہیں ناظرین ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو پاورز ہمیں دی گئی ہیں، یہ جو اختیارات ہمیں دیے گئے ہیں یہ بطور قرض ہیں، اور قرض کی ادائیگی جو ہے ان کا درست استعمال ہے۔ اگر جس فرد نے اسے اختیار کر لیا یعنی صحیح اعمال کر لیے تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفس اس کو واپس عطا فرمائے گا، یعنی اب وہ جنت میں جانے کے لیے جو ہے وہ تیار رہے اور اعلیٰ نعمتیں اس کے منتظر ہیں۔ لیکن اگر معاملہ اس طرح نہ ہوا، یعنی انسان نے
قرض کی صحیح ادائیگی نہ کی، تو آج دنیا کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ جو فرد قرض کی ادائیگی نہیں کرتا تو اسے رہن بھی واپس نہیں کیا جاتا. تو کل بروز قیامت بھی بالکل اسی طرح ہوگا کہ یہ رہن جو ہے یہ ضبط کر لیا جائے گا، یعنی یہ جو جانیں ہی ضبط کر لی جائیں گی. اور یہ کس جگہ پہ رکھی جائیں گی؟ جہنم کے اندر رکھی جائیں گی. وجہ یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ تھا اور وہ مطالبہ پورا نہ کیا. چنانچہ ہمیں آج اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا کے اندر ہمارے پاس اختیارات ضرور ہیں، لیکن ان کا غلط استعمال ہمیں بہت بڑے نقصان کا سامنا کروائے گا، اور یہ ہمارا نفس پھر کل بروز قیامت ہمیں مل نہ سکے گا کہ ہم داخل جنت ہو سکیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے، ہمیں دنیا کے اندر آج اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے. آج ہم برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، شیطان ہمیں وہاں مائل کرتا ہے. حالانکہ برائی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو ایک طرح سے کھیل ہے کہ کھیل شروع ہوا، اس میں مزہ آیا، کھیل ختم ہو گیا، مزہ ختم ہو گیا. لیکن ناظرین، یہ جو گناہ جو ہے اس کا جو وبال ہے یہ باقی رہ جاتا ہے، اور کل بروز قیامت اس کی جواب دہی بھی ہے. رب کریم ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور کل بروز قیامت ان نیک بندوں کی شفاعت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے کہ جن کی بدولت ہمیں داخل جنت ہونا اور درجات کی بلندی جو ہے وہ نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی سلامتیاں عطا فرمائے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة